کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے وہ 10 بجے تک گھر واپس آ گیا۔ وہ گھر کا چھوٹا گیٹ کھول کر جب اندر داخل ہوا تو اس نے گھر کے دروازے سے سارم کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اسرار سارم کو دیکھ کر رک گیا۔ ہاں بھائی اسرار، خیریت ہے سر؟ سارم نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ جی سارم بھائی، اسرار نے جواب دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ سارم نے پوچھا۔ بابا جی کے لیے کھانا لے کر آ رہا ہوں، اسرار بولا۔ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ بابا جی عمل کے دوران کھانا نہیں کھاتے۔ سارم کو یاد آ گیا۔ سارم بھائی بس وہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی صرف خاص قسم کا، اسی لیے آپ کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ کوئی بھی تکلف نہ کریں، کیونکہ بابا جی نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ پریشان ہوں، اسرار نے وضاحت کی۔ اچھا یار، جیسے تمہاری مرضی، سارم نے اسرار کے ہاتھوں میں لٹکے ہوئے شاپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ برتن وغیرہ کی ضرورت ہو تو خالہ سجو سے لے لینا، اوپر ہے ضرورت کے برتن۔ بھابھی نے ضرورت کے مطابق اوپر برتن رکھوا دیے تھے، آپ فکر نہ کریں، اگر کچھ چاہیے ہوگا تو میں ضرور آپ کو بتا دوں گا، اسرار نے خوش دلی سے کہا۔ رات تو ٹھیک گزری نا؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں جی، ہم لوگ رات کو قبرستان سے سیدھے گھر واپس آئے تھے، وہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں بابا جی نے عمل کیا تھا، اپنا وظیفہ شروع کیا تھا۔ اسرار نے سارم پر اثر ڈالنے کے لیے قبرستان اور بطور خاص ٹوٹی قبر کا ذکر کیا۔ اسرار، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ڈر کس بات کا سارم بھائی؟ اگر میں ڈروں گا تو میں کام کیسے کروں گا؟ ہمارا تو واسطہ ان پرسرار راتوں میں اس پرسرار مخلوق سے ضرور پڑتا ہے، اسرار نے بڑے فخر سے کہا۔ اسرار، ذرا محتاط انداز میں کام کرنا، بابا صاحب اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھے ہیں، کہیں تم کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، سارم نے فکر مندی کے لہجے میں کہا۔ ارے سارم بھائی، آپ فکر نہ کریں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب یہ مخلوق خود تباہ و برباد ہو جائے گی، ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بابا جی نے بڑے زبردست عمل کا آغاز کیا ہے، اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، سارم نے پر امید لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسرار سے رخصت ہو کر مین گیٹ کی طرف بڑھا اور اسرار زینے کے دروازے کی طرف۔ اسرار زینے کا دروازہ کھول کر اوپر پہنچا تو بابا کمبل کو بیڈ پر سویا پایا۔ وہ کچھ اس طرح سے سو رہا تھا کہ اسرار اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ڈر گیا۔ بابا کمبل کالے رنگ کی تہمت باندھے اور قمیص اتار کے اس طرح بے سود پڑا تھا کہ جیسے ڈبل بیڈ ہونے کے باوجود بھی بیڈ چھوٹا دکھائی دے رہا ہو، اور کسی دیو کی طرح ہاتھ پاؤں پھیلا کر منہ پھاڑ کر یہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سو رہا تھا، بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ اچھا خاصا آدمی اگر اسے دیکھتا تو چیخ مار کے پیچھے ہٹ جاتا۔ اسرار بھی اس لمحے خوف زدہ تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو فوراً سنبھالا۔ 11 بجے کے قریب اسرار نے بابا کمبل کو کھانا پیش کیا اور آدھا کلو کلیجی ایک روٹی کے ساتھ کھا گیا اور ایک جگ لیموں کا پانی پیا تو اس کی زرد آنکھوں میں چمک آ گئی۔ 12 بجے وہ کمرے سے نکلا اور سورج کی طرف منہ کر کے جلتے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم پر تہمت کے سوا کچھ نہیں باندھا ہوا تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی، سورج کی تمازت سے جسم جھلسنے والی حالت تھی، لیکن بابا کمبل پورے اطمینان سے قمیض اتارے ننگے بدن سے دھوپ میں بیٹھ کر کوئی جاپ کر رہا تھا۔ اس کے کالے جسم پر پسینہ پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا، پیشانی بھی عرق آلود ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہ بڑے آرام سے کچھ پڑے جا رہا تھا۔ اس کی گردن بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی اور اس کی گردن پر اس کے بال بھی بہت زیادہ ہل رہے تھے، لمبے بال اور گردن کے ساتھ ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کوئی 2 گھنٹے تک اس نے دھوپ میں بیٹھ کر ہی عمل کیا، پھر وہاں سے سیدھا اٹھ کر واش روم میں داخل ہو گیا۔ پورے 1 گھنٹے تک وہ واش روم میں رہا اور پورا شاور کھول کر اس کے نیچے بیٹھا رہا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا جسم مزید کالا ہو چکا تھا۔ اس نے اسرار سے کہا، اب میں سوتا ہوں، مجھے 8:45 بجے جگا دینا۔ ٹھیک ہے بابا جی، اسرار نے بڑی فرمانبرداری سے کہا۔ اس طرح بابا کمبل رات اور دن اس کے ساتھ گزارنے لگا۔ 6 راتیں بڑے سکون سے گزر گئیں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کمرے میں کسی شرعی مخلوق کا بسیرا ہے، ایسی شرعی مخلوق جو کئی انسانوں کی جان لے چکی ہے۔ اس گھر میں بسنے والوں کا ایسا، اسی لیے اس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، ایسی عجیب و غریب مخلوق تھی کہ جس کے بارے میں سوچ کر انسان توبہ کرتا ہے۔ 6 راتیں تو اس گھر میں سکون سے گزر گئیں۔ بابا کمبل کا عمل اختتام پر تھا، وہ اپنے اس عمل سے بہت مطمئن اور بہت خوش تھا۔ اسے امید تھی کہ جس کام کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے وہ یہ کر کے ہی یہاں سے جائے گا اور اس طاقت کے ذریعے وہ اور بھی طاقتور ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بندہ جو چاہے اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی ہو اپنے ہوش کھو دیتا ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا بابا کمبل کا عمل 7ویں رات میں داخل ہو چکا تھا۔ 7ویں رات میں داخل ہوا وہ شرعی مخلوق جو اس تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی،
وہ اچانک ایکشن میں آئی تو تب احساس ہوا کہ وہ مخلوق شرری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شریر بھی ہے اور عیار بھی۔ 7ویں رات 1 بجے کا عمل تھا۔ چھت کے بیچ بیٹھا بابا کمبل، اس کے آگے پانی سے بھری بالٹی اور ہاتھ میں تیز دھار کی چھری تھی۔ بیڈ روم کی چوکھٹ پر بیٹھا اسرار اندھیرے میں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بابا کمبل پر نظریں جمائے تھا۔ چھت پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن اسٹریٹ لائٹ اور آس پاس کے گھروں میں جتنی بھی روشنیاں جل رہی تھیں ان کا مدھم سا اجالا چھت پر پھیلا ہوا تھا۔ بابا کمبل اپنے عمل میں مصروف تھا۔ وہ 3 منٹ تک کچھ نامعلوم الفاظ دہراتا رہا۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ 7ویں رات 1 بجے کا عمل، چھت کے بیچ بیٹھا بابا کمبل، اس کے سامنے پانی سے بھری ہوئی بالٹی۔ بابا کمبل اپنے عمل میں مصروف تھا۔ وہ کچھ الفاظ ہر 3 منٹ کے بعد دہرا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں تیز دھار کی چمکتی ہوئی چھری بھی تھی۔ فضا میں بلند ہوتا اور اس چھری کو پانی میں بھری بالٹی میں کچھ اس طرح سے مارتا جیسے چھری کسی کے بدن میں گھسیڑ رہا تھا۔ یہ عمل 12 بجے شروع ہوا تھا۔ اس کو چلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ بابا کمبل نے پانی میں چھری مارتے ہی اچانک ایک ہیولا دیوار سے چھت پر کودا۔ وہ جو بھی تھا کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا، لمبا چوڑا۔ چھت پر کودتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سامنے ہی تھا اور اس نے کالی رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ بابا کمبل نے جب اس ہیولے کو دیکھا تو بابا کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ اٹھی کہ وہ سامنے کیا آیا تھا۔ وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ اسرار اس ہیولے کو دیکھتے ہی ڈر گیا اور اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ ہاتھوں کے بل بڑی تیزی سے پیچھے کھسکا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ کمرے کے اندر جا کر دروازہ بند کر لے، اور اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اس نے اپنی نظریں اس ہیولے پر جما دی۔ وہ کالا سا سایہ جہاں کودا تھا وہیں کھڑا رہا۔ اوئے اکمل، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس ہیولے سے آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر بابا کمبل چونک گیا۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی، اس کے باپ کی جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ ابا تم؟ بابا کمبل نے حیرت زدہ ہو کر کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو نے میرے ساتھ جو کیا وہ اپنی جگہ، لیکن میں تیرا باپ ہوں، تجھے کسی مشکل میں نہیں مبتلا ہوتے دیکھ سکتا۔ بابا کمبل کا باپ بولا، ابا کیسی مشکل؟ تم جانتے ہو نا میں نے اس 12 ہاتھ والی کا جاپ کیا ہے، اس کے آخری مرحلے میں ہوں، بس چند گھنٹوں کے بعد پھر سب کچھ تو میرا ہی ہو جائے گا۔ ایسی طاقت میرے ہاتھ آ جائے گی، ایسا خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے گا جس کی آرزو میں ہمیشہ سے کر رہا تھا۔ بابا کمبل اپنے نشے میں تھا۔ اٹھ کہاں گیا ہے؟ مجھے تو ابھی بھی اٹھا دیا ہے، ابا نے شکوہ کیا۔ مجھے تو نے مارا تھا اور تو نے ہی اوپر بھیجا تھا۔ ابا اگر میں ایسا نہ کرتا تو جو کچھ میرے ہاتھوں میں آیا ہے وہ تو لے لیتا۔ یہ کیوں نہیں بولتے تم؟ میں کچھ نہیں بھولا، مجھے سب کچھ یاد ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو ایک نافرمان بیٹا ہے، آج تو اس مقام پر ہے، میرا ہی عطا کردہ ہے یہ سب۔ نہ ابا نہ، یہ جھوٹ ہے، میں نے یہ کالا علم ضرور تیرے سے سیکھا ہے، لیکن میں نے اپنا مقام خود پایا ہے، میں نے خود ساری محنت کی ہے، اور میں نے اس کی بھیٹ تجھے بھی چڑھایا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ اب تیری بھیٹ دینے کی باری آ گئی ہے اور میں تیری بھیٹ لینے آ گیا ہوں۔ میں تجھے بھیٹ چڑھا کر بھیڑوں کا پجاری بناؤں گا، کیونکہ ویسے بھی تو مرے گا تو میں تیرے اندر آؤں گا، کیونکہ میں بھیڑوں کا پجاری ہوں۔ ابا تو مجھے نادان مت سمجھ، میں تجھے تیرے کام میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ ابھی بھی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تمہیں کسی کا جسم چاہیے تو اس کے لیے قبرستان کا رخ کر شمشان گھاٹ جا۔ اکمل نے ابھی بھی اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا تھا۔ اگر میں مرا تو میرا جسم جلا دے گا، لیکن میرے جسم پر کوئی بھی قابض نہیں ہو سکتا، بابا کمبل نے بڑے فخر سے کہا، جیسے اس کے لہجے میں ایک غرور تھا۔ جا ابا جا، اب تو جا، میرا عمل خراب نہ کر۔ تو اپنا جسم جلا کر کیا کرے گا؟ میں خود تجھے جلا کر مار دیتا ہوں۔ تو اپنا کچھ نہیں تو میرا بھی نہیں ہے، نہ ہی تو کسی کا ہو سکتا ہے۔ کالا سایہ قدم بڑھاتے آگے بڑھا۔ اس کے 2 قدم آگے بڑھے تو وہ ایک جارحانہ انداز میں تھے۔ اسرار ان دونوں کی گفتگو بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ بابا کمبل کے بارے میں یہ بڑا ہولناک انکشاف تھا کہ وہ اپنے باپ کا بھی قاتل تھا۔ اب بابا کمبل کے باپ کی روح اپنا انتقام لینے آ پہنچی تھی۔ اس منحوس روح نے آج تک کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا تھا، لیکن آج ہی اس نے یہ وقت منتخب کیا تھا جب بابا کمبل کا عمل بالکل پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ اسے بے پناہ طاقت کا مالک بننے والا تھا۔ بابا کمبل کی طاقت کے خزانے سے اسے ابھی بہت کچھ حاصل ہو جانا تھا، لیکن اس کا ابا تو آ کے سارا کھیل ہی بگاڑ گیا۔ اسرار کی ذہن میں یہ باتیں بار بار دوڑ رہی تھیں۔ وہ اس کالے سائے کو اٹھا کر دیوار میں باہر پھینک دینا چاہتا تھا۔
اس وقت اسرار نے دیکھا کہ اس کالے سائے نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے ہیں، اور جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے لہرائے ایک شعلہ ٹپکا اور وہ شعلہ بابا کمبل کے اوپر آ کر گرا۔ بابا کمبل کے جسم میں یکلخت آگ ہی لگ گئی، آگ بھڑکتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے کالے جسم میں ایک بھیانک کہکا لگایا اور وہ ایک جست میں قد آدم دیوار پر چڑھ گیا اور باہر کی طرف کود گیا۔ بابا کمبل کے جسم میں آگ لگتی گئی اور وہ اپنی جگہ پر اسپرنگ کی طرح اچھلنے لگا۔ بابا کمبل نے قریب پہنچ کر اس دیوار کے سائے کی طرف دیکھا جو نیچے کودا تھا، اور یہ اچھا تھا کہ وہ آگ لگا کر غائب ہو گیا تھا۔ اسرار کے لیے یہ آگ بجھانا بڑا ہی مشکل تھا۔ پہلے وہ ڈر رہا تھا، پھر اس نے سوچا اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اسرار نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پانی سے بھری بالٹی کو اٹھایا اور پوری کی پوری بابا کمبل پر الٹا دی۔ بابا پڑتے ہی کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پانی پڑتے ہی بابا کمبل نے ایک بھیانک چیخ ماری، اوئے کمبخت، تو نے یہ کیا کیا؟ بابا کمبل کی چیخ اور اس کی ڈانٹ بھرے جملے اسرار کو ہلا کر ایک دم سے ساکت کر گئے۔ اسے احساس ہوا کہ کھیل اس کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے، اس سے کوئی بھیانک غلطی ہو گئی ہے۔ بابا کمبل کے جسم پر پانی پڑتے ہی چند لمحوں میں اس کے بدن میں بڑے بڑے آبلے آ گئے۔ بالٹی میں مسان ملا تھا جو عمل کی وجہ سے بے پناہ گرم ہوتا ہے، نقطۂ ابال سے بھی 10 درجے زیادہ اوپر کا ہوتا ہے۔ بابا کمبل کے جسم پر جیسے ہی پانی پڑا وہ ویسے ہی گدھوں کی طرح پروں کے بنا ہی پھڑ پھڑانے لگ گیا اور اس کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بے شمار گرد اس کے سر کے اوپر پھڑ پھڑا رہے ہیں، لیکن وہ دوڑتے ہوئے اور پھڑ پھڑاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ خوشی بھری چیخیں فضا میں گونج رہی تھی۔ بابا، میں نے تو آپ کے جسم کی آگ بجھائی ہے، اسرار نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ارے تو نے آگ بجھا کر میرے جسم کو آگ لگا دی ہے اسرار، تو نے میری ساتوں راتوں کی محنت برباد کر دی ہے۔ میں جتنا بھی کر رہا تھا تو نے سب کا سب ختم کر دیا ہے۔ بابا کے لہجے میں بے پناہ افسوس تھا۔ میں جیتا جتایا ہار گیا۔ بابا کمبل بہت زیادہ پریشان تھا، جیسے کوئی قیمتی شے اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بابا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کے جسم پر آگ لگی دیکھی تو میں بے قرار ہو گیا۔ بابا، میں آپ کو جلتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسرار نے تاسف سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ چل اسرار، اب یہاں سے نکل، سامان سمیٹ اور گھر چل۔ میرے جسم میں اس وقت جو آگ لگی ہے اس کی تیزی کا تو اندازہ نہیں کر سکتا، بابا نے بڑے کرب میں کہا۔ اچھا بابا، اسرار نے جلتے ہوئے بدن سے بابا کو جتنی جلدی ہو سکا بابا سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اٹھیں، میں ابھی سارا سامان باندھ لیتا ہوں۔ بابا کمبل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آؤ بابا چلیں۔ بابا کمبل نے اس کے ہاتھ کے سہارے بامشکل اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسرار نے بیڈ پر پڑی ہوئی چادر اٹھا کر بابا کمبل کے جسم پر دے دی اور وہ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر مین گیٹ سے باہر نکل گئے۔ اس وقت ایک ٹیکسی سامنے گھر کے پاس ہی رکی ہوئی تھی۔ یہ ایک فیملی اتر کر اپنے گھر میں جا رہی تھی۔ اسرار نے اس ٹیکسی کو پکڑ لیا۔ بابا پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو گیا جبکہ اگلی سیٹ پر اسرار بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر ایک نظر لیٹے ہوئے بابا کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس کا چہرہ چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ ڈرائیور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کی سواری ہے۔ ایک خوف کی لہر اس کے بدن میں محسوس ہو رہی تھی اور برابر بیٹھے اسرار سے پوچھا، کہاں جانا ہے صاحب؟ وہ مصیبت ہے، یہاں سے گاڑی نکال، بتاتے ہیں تجھے کہاں جانا ہے۔ ایک ورگراہٹ بھری کرخت آواز پیچھے سے آئی۔ اس آواز کو سن کر ڈرائیور کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ اسرار اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ راستہ بتا رہا تھا کہ گھر پہنچ گئے۔ اسرار نے بجلی کی تیزی سے ٹیکسی رکی اور پچھلا دروازہ کھولا اور بابا کا ہاتھ پکڑ کر ٹیکسی سے باہر نکالا اور جلدی سے گھر کے دروازے پر پڑا تالا کھولا۔ بابا گھر میں داخل ہو گیا۔ چادر میں لپٹے ہوئے ایک لمبے چوڑے آدمی کو گھر میں جاتا دیکھ کر ڈرائیور کی سیٹی گم ہو گئی 1-2 منٹ کے لیے۔ بس میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں، یہاں پر رکو، اسرار نے کہا۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی ڈرائیور نے بڑی تیزی سے گاڑی بیک کی اور اگلی گلی میں ٹرن کر کے بھاگ گیا۔ اسرار جب باہر آیا تو اس نے دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا کمبل اندر لیٹا ہوا تھا۔ ٹیکسی والے کو غائب ہوتا دیکھ کر اسرار کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ پیسے لیے بنا یہاں سے کیوں چلا گیا۔ اسرار گھر کا دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بابا نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اب تک کا اس کا مثالی ضبط کا مظاہرہ تھا۔ اس ضبط کا نتیجہ یہ تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر پڑے آبلے پھوٹتے جا رہے تھے، جو بھی آبلہ پھٹتا تھا اس جگہ سے خون نکلنے لگتا تھا۔ 10-15 منٹ کے اندر اس کے جسم پر پڑے سارے آبلے پھٹ گئے اور زخموں سے خون بہنے لگا۔ بابا کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، وہ بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا، پھر بھی اس کے منہ سے ایک دردناک کراہ نکلتی جاتی تھی۔ اسرار باہر صحن میں
बार बार जाता और तौलिया उठा कर लाता। आहिस्ता आहिस्ता बाबा के ज़ख्मों पर इस तौलिए को रख देता और एक ज़ख्म का खून साफ़ करता तो दूसरे से खून बहने लग जाता। तौलिया जगह जगह से सुर्ख होता जा रहा था, लेकिन खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा बाबा अब मैं क्या करूं? बाबा को बार बार इसरार पुकार रहा था। हाँ, क्या करेगा अब तू? बाबा ने बामुश्किल आंखें खोली। खून नहीं रुक रहा। बेवकूफ़, मसान लगा। बाबा कंबल ने बहुत ज़्यादा तकलीफ भरे लहजे में कहा। बाबा की बात सुनकर इसरार को होश आया। वो फ़ौरन दूसरे कमरे से एक शीशी की छोटी सी बोतल उठा कर लाया। इसमें ऊपर से नीचे तक मसान ही भरा हुआ था, यानी जले हुए पर लगाने के लिए। मसान जले हुए मुर्दे की राख होती है और ये ख़ास मसान था। इसमें बाबा कंबल ने कई और चीज़ों की राख भी मिलाई हुई थी और वो इसको और ज़्यादा ताकतवर कर दिया था। इसरार ने जल्दी से शीशी खोलकर अपनी हथेली पर राख निकाली और चुटकी भरकर इसके ज़ख्म पर फैला दी। राख लगते ही बाबा कंबल किसी ज़बा हुए बैल की तरह एकदम से हिलने लग गया और बार बार करा रहा था कि मर गया। इसरार जानता था कि ये राख इसके जिस्म पर बहुत बुरी तरह से काट रही है। वो टेंचर से भी 100 गुना ज़्यादा लगेगी और जब इसके ज़ख्म धोया जाता है तो इससे और भी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। इसके बाद ज़ख्म को साफ़ किया जाता है, वो भी ठंडे पानी से, ताकि फ़ौरन जिस्म से खून आना बंद हो जाए। लेकिन मसला ये था कि बाबा कंबल के जिस्म पर कोई भी ज़ख्म ऐसा नहीं था जहाँ से खून ना निकल रहा हो। हर जगह पर ज़ख्म था और उनमें से खून निकल रहा था और बाबा बार बार चीख रहा था। सवाल ये था कि बाबा के बेशुमार ज़ख्मों पर कब तक वो राख लगाता रहेगा और कौन सा ज़ख्म कितनी बर्दाश्त कर सकेगा। 2-3 ज़ख्मों पर राख भरने के बाद इसरार ने बाबा से हाल पूछा। क्या करूं? मसान लगाता जा रहा हूं और मेरी चीखों की परवाह ना कर, जल्दी कर, तू बस मसान लगाता रहे, बाबा ने फिर एक बार कहा। तब इसरार ने जल्दी जल्दी सारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए ये राख पूरे जिस्म पर फेंकनी शुरू कर दी और बाबा चीखता चिल्लाता रहा। फिर ऐसा वक्त आया कि बाबा कंबल चीखते चीखते होश गंवा बैठा और वो बेहोश हो गया। इसरार राख को आसानी से लगा रहा था और पूरे इत्मीनान के साथ उसने बहते हुए ज़ख्मों के ऊपर राख डाल दी। इसने देखा कि जहाँ जहाँ इसने ज़ख्मों पर राख डाली थी वहाँ से खून बहना बंद हो गया था। तमाम ज़ख्मों पर राख लगाने के बाद इसने एक बार फिर जहाँ जहाँ कम राख थी वहाँ भी लगा दी ताकि जल्दी ज़ख्म ठीक हो जाए। राख लगाने के बाद इसरार ने बाबा कंबल के जिस्म को तकरीबन हर जगह से देखा। कोई ज़ख्म ऐसा नहीं था जहाँ पर राख नहीं लगी हुई थी। कमरे की लाइट बुझा दी और ख़ुद बाहर सहन में आ गया। इसने दीवार के साथ खड़ी चारपाई उठाकर सहन में बिछाई और फिर ऊपर वाले स्टोर से अपना बिस्तर निकाल कर नीचे ले आया और बिस्तर बिछाकर वो वहाँ पर लेट गया। वो बाबा कंबल की तरफ से बेफिक्र हो गया था। वो जानता था कि अब सुबह से पहले बाबा नहीं जागेगा क्योंकि वो दर्द के मारे बेहोश हो चुका था। लेकिन जो कुछ भी होता है वो गैर मुतवक्का होता है। सब कुछ ठीक जा रहा था। बाबा कंबल अपने अमल से बड़ा खुश था। 7वीं रात को अमल शुरू करने से पहले ही बाबा कंबल ने कहा था कि बस जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम करना होगा। कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे ये रात मेरे हाथ से निकल जाए और वो कील मेरे हाथ में भी ना आए। बाबा कंबल ने बहुत मेहनत की थी लेकिन 7वीं रात को ये अमल बेकार हो गया। कुछ भी नहीं हासिल आया। बाबा कंबल बड़ा खुश था लेकिन सारा जोश धरे का धरा रह गया। आखिरी कील हाथ में आना ज़रूरी था, शरीर मखलूक के हाथ में। अगर 7वीं रात का कील बाबा कंबल के हाथ में आ जाता तो वो शरीर मखलूक बाबा के हाथ का खिलौना बन जाती, एक चाबी वाला खिलौना। फिर बाबा जैसे चाहता उसको इस्तेमाल करता। तभी एकदम से बाबा कंबल के अमल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। साथ ही वो खौफज़दा भी था कि बाबा कंबल अब इसके साथ क्या करेगा, कैसा सलूक करेगा और वो घर से भी निकल जाने का हुक्म दे देगा। इसरार करवट करवट यही बार बार सोच रहा था। फिर इसकी आंखों में नींद कोसों दूर जा चुकी थी। एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये हुआ कि बाबा कंबल अपने बाप का कातिल था। बाप की ज़िंदगी का इंतहाई खुफिया राज जो आज इसरार को पता चल गया था वो ये कि ये अपने बाप का भी कातिल था। अब सवाल ये था कि जो अपने बाप को कत्ल कर सकता है वो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी था कि बाबा कंबल ने ऐसा क्यों किया। अभी वो इस सवाल में जवाब ढूंढ ही रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तारीख रात, इस वक्त रात का आखिरी पहर था। कोई 3 बजे का अमल होगा। हर सू गहरा सन्नाटा था। इस गहरे सन्नाटे में दस्तक दूर तक गूंजी। कौन है? इसरार ने बिस्तर से उठते हुए कहा।
ارے دروازہ کھولو، جلدی سے دروازہ کھولو اسرار، دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ وہ انتہائی کرخت اور پھٹے بانس جیسی آواز تھی۔ اس آواز کو پہچان کر اسرار کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑی۔ اس نے بند دروازے کو خوف بھری نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ اسرار نے آواز پہچان لی تھی، بس وہ تصدیق چاہتا تھا۔ کون کے بچے، فوراً دروازہ کھول، میں تیرے باپ کا بھی باپ ہوں۔ ادھر سے بے حد غصے سے پھر ایک آواز گونجی۔ اب کسی شے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ دروازے پر بابا کمبل کا باپ موجود ہے، مقتول باپ، جس نے چند گھنٹوں پہلے اپنے بیٹے کو اپنے قتل کا نشانہ بنایا تھا۔ سوال یہ تھا کہ دروازہ کھولے یا نہیں۔ پتہ نہیں اب وہ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے۔ کہیں پھر اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اسے بابا سے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن بابا بے ہوشی میں تھا، وہ کیسے پوچھتا؟ کچھ بھی ہوا، کسی طرح بھی ہوش میں لا کر دروازہ کھولنے کی اجازت لینی ہوگی۔ اب وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اسرار نے حتمی فیصلہ کیا۔ اچھا جناب، ایک منٹ ٹھہرے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ فوراً واپس مڑا، بابا کمبل کے کمرے میں داخل ہوا، لائٹ جلا کر بابا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بالکل بے سدھ پڑا تھا۔ جیسے اسرار نے اس کے چہرے پر جھکا، بابا نے پٹ سے اپنی زرد آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہے؟ بابا کمبل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بابا جی، دروازے پر آپ کے باپ آئے ہیں اور وہ باہر کھڑے ہیں، اسرار نے بتایا۔ ابا کا سن کر بابا کمبل کو کرنٹ سا لگا۔ وہ اپنی تکلیف میں بھول بھال کر پوری طرح سے ہوش میں آ گیا۔ اب وہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ دروازہ تو نہیں کھولا؟ نہیں، میں نے نہیں کھولا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں بابا جی، میں تو آپ سے پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ شاباش، تو نے بہت اچھا کیا ہے جو تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر تم دروازہ کھول دیتا تو پھر تیرا میرا رشتہ بھی ختم ہو جاتا۔ بابا کمبل نے اسے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے بابا، اسرار نے گردن جھکا کر کہا۔ کمرے سے باہر آ گیا، صحن کے دروازے کے قریب آ کر بولا۔ بابا جی کہہ رہے ہیں دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، ان کا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسرار کا خیال تھا کہ یہ بھاری جواب سن کر اس کا ابا شدید غصے میں آ جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا، یا دیوار پھلانگ کر اندر آ جائے گا اور پوچھے گا کہ کدھر ہے وہ کمینہ۔ لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ نہیں ہوا۔ دروازہ نہ تو توڑا گیا اور نہ ہی دیوار پھلانگ کر کوئی اندر آیا، حتیٰ کہ کوئی جواب بھی نہیں آیا، جبکہ جوابی کارروائی کے طور پر اس نے اپنے بیٹے کو 2-4 گالیاں پورے اطمینان کے ساتھ دی جا سکتی تھی۔ اسرار کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ باہر سناٹا تھا، کسی قسم کی کوئی آہٹ نہیں تھی۔ اسرار نے ایک دم سے باہر جھانکا، دروازے پر اب کوئی نہیں تھا۔ وہ اسرار اندر آ جا، ابا جا چکے ہیں۔ اندر سے بابا کمبل کی آواز آئی۔ آ رہا ہوں بابا جی۔ اسرار نے غور سے چاروں طرف دیکھا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ میرے کمرے کی لائٹ بند کر جا اور سو جا، بابا کمبل نے اسے ہدایت کی۔ اور ہاں، میرے جسم پر چادر ڈال دے، اب کافی آرام ہے۔ اچھا، میں لاتا ہوں۔ اسرار دوسرے کمرے میں الماری میں گیا اور وہاں پر چادر نکال کر لایا جو اس کے جسم پر ڈال دی تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بابا، اب آپ تکلیف سے کافی بہتر محسوس ہو